बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्ब मामूल हमारा हफ्तेवार दर्स आज स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली मुजीब भाई इस दर्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी बीमार हैं, हॉस्पिटल में। हम सबसे दुआ की दरख्वास्त है उनके लिए। जो हमारा सीरीज़ चल रहा है नबी से मोहब्बत, सहाबा, और इस सिलसिले में जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ था पूरा उसी सीरीज़ की ये कड़ी है जो फज़ीलत शेख शमीम रेस देते हैं ये हर जुम्मा के दिन। तो आपसे इल्तिमास है कि जुम्मा को रेगुलरली ज्वाइन किया करें। ऑल्सो शेख के दूसरे दुरूस होते हैं हफ्ते के दिन और पीर के दिन। वो जुज़ अम्मा की तफसीर है, वो शाम में 7:30 बजे होती है, उसको भी कोशिश करें ज्वाइन करने। तो इंशाल्लाह ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। फद्दल या शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے جس موضوع کو رکھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں، اور اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے کی گئی تھیں. آج کا سلسلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسے کریں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا ذکر کثرت سے کریں، کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. اور اس ذکر میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آپ پر کثرت سے صلاۃ بھیجیں، کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے. اور صلاۃ علی النبی، نبی پر صلاۃ بھیجنا، جس کو اردو والے درود کہتے ہیں، درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا، صلاۃ و سلام، یہ وہ اہم کام ہے کہ اللہ رب العالمین اور فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلات و سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ رب العالمین صلات بھیجتا ہے، فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر، اور ہمیں حکم ہو رہا ہے رب کائنات کی طرف سے کہ ہم آپ پر صلات و سلام بھیجیں۔ اللہ اس کے صلات بھیجنے کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ذکر خیر ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے سامنے آپ کا ذکر خیر کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، آپ پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ کی نوازشیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اسی طرح فرشتے صلات بھیجتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی رحمت کے نزول کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور ہمیں اور آپ کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے صلات و سلام بھیجا کریں، کثرت سے درود پڑھیں، سلام پڑھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو حکم ہے اللہ کا، اس کا مطلب جب اللہ نے حکم دیا ہے، امر کا صیغہ ہے، یہ فریضہ ہے، فرض ہے ہم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات پڑھنا، سلام پڑھنا، آپ کو صلات بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ ہم پر فریضہ ہے اللہ رب العالمین کے جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا ہمیں، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پر صلات بھیجو، سلام بھیجو۔ یہ اللہ رب العالمین کا آرڈر و حکم ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اصول فقہ کے ماہرین اچھی طرح اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ایسا انسان جو نبی پر صلات نہ بھیجے اس کو بخیل قرار دیا گیا ہے حدیث کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس کے سامنے آئے اور آپ پر وہ صلات نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کلمہ آپ کے لیے ادا نہ کر سکے، تو وہ بخیل انسان ہے، انتہائی درجے کا بخیل ہے۔ یہ بدنصیبی ہے انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجے، کیونکہ ایک حبیب اپنے محبوب کے ذکر کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ محب جو ہے، جس کو محبت ہوتی ہے، تو اپنے محبوب کے ذکر میں اس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتا۔ تو اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج کر کے، سلام بھیج کر کے ہمیں اس میں لطف آنا چاہیے، لذت محسوس کرنی چاہیے۔ اور انتہائی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نہ بھیج سکیں، سلام نہ بھیج سکیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود بھیجنا، صلات بھیجنا بھول جائے، جو صلات بھیجنا مجھ پر بھول جائے، ترک کر دے، تو خطی طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جنت کے راستے سے ہٹ گیا وہ سب۔ جو مجھ پر درود نہیں، صحیح سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اور صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو میرا صلاۃ والسلام ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کریں، کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں، اس طریقے سے جس طریقے سے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ لیکن عام طور سے جو ہے ہمارے ہاں بخیلی ہوتی ہے، صلاۃ والسلام بھیجنے میں بھی نہیں بھیجتے اور لکھنے میں بھی ہم بخیلی کرتے ہیں۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو صلاۃ والسلام کے لیے ہم شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ شارٹ فارم استعمال کرنا میرے بھائی یہ بخیلی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شارٹ فارم نہیں استعمال کیا جائے گا، بلکہ مکمل کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ آپ کو لکھنا ہوگا۔ یہ حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے اوپر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ محبت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو آپ کا ذکر کثرت سے کریں، آپ پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں اس طریقے پر جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی سیرت کا مطالعہ برابر رکھیں، اپنے مطالعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ رکھیں، آپ کے اوصاف، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کے شب و روز ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر ضرور سیرت کی مستند کتاب ہونی چاہیے، روزانہ اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر میں انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کسی کھلاڑی سے محبت کرتے ہیں یا کسی ایکٹر سے محبت کرتے ہیں، اس کی پوری سیرت اور اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ان کے پاس ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل ان کے پاس ہوتی ہے، اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، آپ کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے، آپ کے حالات، آپ کے اخلاق، آپ کے شب و روز کی پوری تفصیل ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے اور روزانہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو، ہمارے یہاں یہ جذبہ پیدا ہو آپ سے ملاقات کا۔ محبت یہ ملاقات کا داعی ہوتا ہے۔ کسی سے محبت ہو تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے محبوب سے مل جائے۔ تو اگر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی تمنا، ملنے کی خواہش، ملنے کا شوق، اشتیاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ شوق رکھتے تھے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو راستے میں وہ رجزیہ اشعار پڑھتے تھے، شوق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے شوق میں وہ جو ہے اشعار پڑھتے ہوئے آئے اور کیا کہتے تھے؟ غدن نلقى الأحبة محمدا وصحبہ، جو ہے کہ کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، کل ہم اپنے محبوبوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کل ہماری ملاقات ہونے والی۔ شوق میں بےتاب تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے سلسلے میں۔ تو بہرحال ہماری تمنا ہونی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی۔ اگر دنیا میں ملاقات سے ہم محروم رہ گئے تو آخرت میں ملاقات کی تمنا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ دعا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری، یہ کون سا ایسا ہم عمل کریں کہ جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم کون سا عمل کریں، ان اعمال کو تلاش کریں جن اعمال کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت جنت میں نبی نصیب ہوگی۔ اسی لیے جب صحابہ کتنی تمنا تھی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہنے کی، کہتے تھے، جو ہے حضرت ثوبان آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں تو جو ہے
ہم جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم دوڑے، آپ کی یاد آتی ہے دوڑے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں، آپ کے دیدار سے ہم سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آخرت برپا ہوگی، جنت میں چلے جائیں گے آپ، تو آپ کا مقام تو سب سے اونچا ہوگا، اگر ہم گئے بھی تو ہمارا مقام تو نیچے ہوگا، پھر آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ آپ کا دیدار ہمیں کیسے ہوگا؟ اس کی ہمیں فکر ہے کہ آپ کا دیدار جنت میں ہم کیسے کریں گے، جبکہ آپ کا مقام سب سے اونچا ہوگا، ہمارے مقامات نیچے ہوں گے، تو ہم آپ کا دیدار کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے توبان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہو، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا۔ تو صحابہ کو تڑپ ہوتی تھی، یہ فکر تھی کہ ہم جنت میں کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، خدمت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کیا چاہیے تمہیں، کیا مانگنا ہے تم کو، کیا چاہیے؟ تو خوش ہو کر کے آپ نے کہی تھی یہ بات، تو انہوں نے کہا جو ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ ہم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں، ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ، دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ شوق، یہ جذبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا انسان کے اندر ہی محبت کا طریقہ ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو، یہ شوق ہو کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں، دنیا میں اگر محروم ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جو ہے عینی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر تمہیں جنت میں جانا، میرے ساتھ رہنا ہے تو کثرت سے نمازیں پڑھو، نماز میں کثرت کرو، نماز کا اہتمام کرو، تب جو ہے رفاقت ملے گی جنت میں۔ اور آج ہماری اکثریت نماز کو ترک کر کے بھی محبان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ کا ٹائٹل لیے گھوم رہے ہیں میرے بھائیوں، ایسے لوگ دھتکار دیے جائیں گے، نبی کی رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے ہمارے لیے اسوہ پیش کیا کہ نبی سے کیسے محبت کریں، نبی سے محبت ہے تو آپ سے ملاقات کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، اشتیاق ہو، یہ جذبہ ہو کہ ہم جنت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں سے محبت کریں، ان چیزوں سے محبت کریں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، نبی کو جن سے محبت تھی ان سے محبت کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے میرے بھائی۔ کیسے محبت؟ آپ کے محبوبوں سے محبت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے، ہمیں بھی صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ، سب سے زیادہ محبوب عائشہ آپ کی بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھی، آپ نے حقیقی بات کہہ دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا نہیں من الرجال، مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہا ابوہا، اس کا باپ محبوب، سب سے زیادہ محبوب اس کا باپ۔ تو اگر نبی سے محبت ہے تو ابو بکر و عمر سے محبت کرنی ہوگی، عثمان و علی سے محبت کرنی ہوگی، تب نبی کی محبت حاصل ہوگی۔ تو نبی سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ سے، نبی کے دوستوں اور ساتھیوں سے ہمیں عقیدت اور محبت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے ان سے ہمیں محبت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احبنی فلیحب اسامہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اسامہ سے محبت، اسامہ بن زید سے، جس کو مجھ سے محبت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے،
اس کو چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے. تو نبی کو جن سے محبت تھی ان سے محبت کر کے ہی ہم نبی کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہے من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، آپ کے ساتھ نکلا اور آپ بنو قینقاع کی مارکیٹ میں گئے، بازار میں. پھر وہاں سے لوٹے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے تو آپ نے آواز دی اسما لکا، اسما لکا. جو ہے لکا کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، چھوٹے صغیر کے معنی میں ہوتا ہے لکا عربی زبان میں. جو ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں چھوٹے بچے کو بابو، یا اس طرح کے الفاظ ہر علاقے میں الگ الگ ہوتے ہیں. کاکا اس طرح کہہ کر کے لوگ پکارتے ہیں. تو بابو کہاں ہے، بچہ کہاں ہے. جو ہے آپ نے آواز دی باہر سے تو حضرت فاطمہ نے ان کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد جب ان کو بھیجا تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے اور اللہ کے نبی سے ان کے گلے سے چمٹ گئے. آپ نے ان کا معانقہ کیا جو ہے اور کہا اللہم انی احبک، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فاحبو، اے اللہ تو بھی محبت کر، اے اللہ تو بھی محبت کر. وَأَحِبْ كُلَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو بھی حسن سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے محبت تھی ان سے محبت کرنا، یہ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ ہے. تمام ازواج مطہرات صحابہ جو ہے جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے ان سے ہم سب کو محبت کرنی ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو صحابہ سے محبت کرنی ہوگی. جو ہے تو یہ جو ہے محبت کرنے کا جو ہے نسخہ ہے کہ ہم کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ محبت کا دیکھیے کہ وہ بعض طبعی چیزیں جو تھی، طبعی چیزیں جی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، اس میں انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. کسی کو کوئی کھانا پسند، کسی کو کوئی کھانا پسند، لیکن صحابہ پر قربان جائیے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند صحابہ بھی وہ کھانا پسند. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خیاط نے، ایک درزی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. اس نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، جو کی روٹی اور سالن، جو کی روٹی اور سالن تیار کی. اور ایک روایت میں ہے کہ سرید تیار کی جس کے اندر کدو ملایا تھا سرید میں، اور سالن میں بھی کدو تھا. تو کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جو ہے پیالے کے اندر چاروں طرف سے کدو جو ہے تلاش کرتے کھا رہے ہیں، کدو کو منتخب کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کان یحب الدباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو کھانا بہت پسند کرتے تھے. فلم ازل احب الدباء من یومئذ، صحیحین کی روایت ہے بخاری مسلم کی. کہتے ہیں اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا. مجھے بھی کدو بہت محبوب ہے کیونکہ ہمارے محبوب کو محبوب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت محبوب تھی یہ سبزی، تو میں بھی اس کو محبوب جانتا ہوں کیونکہ نبی کو اس سبزی سے محبت تھی. تو یہ تھے صحابہ کرام. حالانکہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. کوئی لازم نہیں کہ ایک شخص کو جو پسند ہو دوسرے کو بھی وہ چیز
پسند ہو، لیکن صحابہ کرام پر قربان چاہیے کہ جو چیز طبعی چیزوں میں بھی جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتی تھی، اس قدر صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ جو ہے وہ چیز پسند کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جو اس دن سے مجھے بھی کدو پسند آ گئی اور میں بھی کدو کو پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انوکھی محبت تھی، صحابہ کی یہ انوکھی محبت تھی میرے بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ صحابہ جس سے محبت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی محبت کی مثال دنیا نہ پیش کر سکی ہے، نہ قیامت تک پیش کر سکے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے نبی کو محبت تھی اس سے ہم بھی محبت کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے بغض تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے بغض تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتا تھا، اسے ہم بھی ناپسند کریں، اسے ہمیں بغض ہونا چاہیے۔ نبی کے دشمنوں سے ہمیں بغض ہونی چاہیے، تب تو ہم نبی کو محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن نبی کے جو دشمن ہیں ان سے ہماری دوستیاں ہیں تو یہ محبت نہیں ہے، یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے جس کو بغض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ناپسند کرتے تھے ان سے ہم بھی ان کو ناپسند کریں، ان کو ناپسند کریں، ان سے ہمیں بغض ہونا چاہیے۔ اس کی مثال صحابہ نے پیش کی میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پر سب و شتم، آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کا مزہ استہزاء مزہ، جیسے اس سے پہلے وضاحت آ چکی ہے، یہ کفر ہے، یہ ردت ہے، انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر مسلمان باقی نہیں رہتا ہے، مرتد ہے وہ سب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کا مذاق اڑائے، وہ مرتد ہے۔ ایسے شخص سے ہمیں محبت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں عداوت اور دشمنی ہمیں رکھنی ہے ایسے شخص سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے انگلی اٹھائے، آپ پر سب و شتم کرے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں میرے بھائی اس کی کوئی پرواہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ چانچہ مثال دیکھیے صحابہ کی مثال دیکھیے، حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پکے مومن تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ لو شئت لاتیتک براسہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر کے آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں، آپ کا اشارہ ہو تو میں اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کی گردن کاٹ کر کے آپ اس کا سر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام، یہ بزار کی روایت ہے، یہ تھی محبت صحابہ کرام کو۔ تو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت تھی اس سے ہم محبت کریں، اور جن سے آپ کو نفرت تھی اس سے ہم نفرت کریں، جو ہے یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان يحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ مصحف سے پڑھے، یعنی قرآن پڑھے، قرآن کو قرآن سے پڑھے۔ مصحف کہتے ہیں قرآن کے نسخے کو جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اس کو مصحف میں پڑھنا چاہیے۔ آج کل لوگ جو ہے موبائل لے کے پڑھتے رہے، مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن کے نسخے موجود ہیں، پھر بھی موبائل پہ پڑھتے ہیں۔
نیٹ پہ پڑھتے. نہیں میرے بھائی، یہ ضرورت کے وقت. موبائل اور نیٹ پر پڑھنا ضرورت کے وقت ہے. جب آپ کے پاس مصحف نہ ہو، مصحف ہے، قرآن ہے، تو اللہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اس میں پڑھیں. فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مصحف میں پڑھنا چاہیے. یہ حدیث امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ اور صحیح الجامع میں بیان کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کا احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر آپ کی وفات کے بعد بھی ملحوظ رکھیں. میرے بھائی آج بھی ملحوظ رکھیں نبی کا احترام. کبھی بھی کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہونے پائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو. آپ کا احترام و تعظیم یہ ہم پر واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی حرمت جو ہے، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم اسی طرح ہم پر لازم ہے، ہر مسلمان پر، جیسے آپ کی زندگی میں لازم تھی. چنانچہ اسی لیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے زور زور سے بات کر رہے ہیں، تو بلایا ان دونوں کو اور کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا ہم باہر سے آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں، کہیں سے آئے. کہا اگر تم آج مدینہ کے ہوتے تو تمہاری کمر توڑ دیتا. اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے بات کر رہے ہو، اپنی آواز بلند کر رہے ہو. یہ احترام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی وفات کے بعد بھی. صحابہ احترام کرتے تھے، تابعین احترام کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. یاد رکھیں یہ احترام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ایسے نبی کو مت پکارا کرو، نبی کو ایسے مت پکارا کرو. ادب احترام کے ساتھ جو ہے، ادب احترام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اس چیز کو سمجھتے تھے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر آپ کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. لیکن آج محبان مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ یا محمد کا توغرا لگاتے ہیں، یا محمد کہتے ہیں. یہ نبی کی شان میں گستاخی، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نبی کا احترام، نبی کی تعظیم اور توقیر کے ذریعے نبی کی محبت کا حق ہم ادا کریں گے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلیفہ وقت ابو جعفر منصور خلیفہ وقت ہے. امام مالک کے پاس آتا ہے، کسی مسئلے میں دونوں کی گفتگو چل رہی ہے. ابو منصور بھی عالم تھا. ابو جعفر منصور جو ہے خلفاء اس زمانے میں بنو امیہ کے ہو یا بنو عباسیہ کے ابتدائی دور کے خلفاء، یہ پائے کے علماء ہوا کرتے تھے. یہ آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھے، یہ بڑے پائے کے علماء تھے. منصور جو تھا ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ، یہ بہت بڑا عالم تھا. اسی نے امام مالک سے کہا تھا کہ مالک میں تو اب دنیا کے کاموں میں لگ گیا، حکومت اور سیاست میں لگ گیا ہوں، لیکن اب تم جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ ڈالو. اس پر امام مالک نے موطا لکھی تھی. تو ابو جعفر منصور بہت بڑا عالم تھا. امام مالک سے کسی مسئلے میں تکرار مسجد نبی میں بیٹھ کے کر رہا تھا، اس کی آواز بلند ہو گئی، اس کی آواز تیز ہو گئی، بلند ہو گئی. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا لا ترفع صوتک یا امیر المومنین فی ھذا المسجد، امیر المومنین اپنی آواز اس مسجد میں بلند نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو.
اور اسی طریقے سے اللہ نے تعریف کی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہ جو لوگ اپنی آواز نبی کے پاس پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون جو لوگ آپ کو کمرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں زور زور سے وہ بیوقوف لوگ ان کو عقل نہیں ہے ان کو عقل نہیں ہے. تو کہا کہ ان حرمت میتن کا حرمت حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح آپ کی زندگی میں واجب تھا اور اس کو ملحوظ رکھنا تھا یہ تو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا احترام لازم ہے آپ کا احترام لازم ہے. جب یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو جعفر کسے کہی ابو جعفر منصور خلیفہ وقت سے تو وہ خاموش ہو گیا آواز اس نے اپنی پست کر لی اور امام مالک رحمۃ اللہ کی اس نصیحت کو سمجھ گیا اس پر عمل کیا. تو میرے بھائی یہ احترام ہے نبی کریم اس طرح محبت کا تقاضا ہی ہے. لوگ مسجد میں جا کر وہاں جالیوں کے پاس کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں جس طرح دھکم پہل کرتے ہیں اللہ کی پناہ یہ نبی کے ادب اور احترام کے خلاف نبی کی محبت کے خلاف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ کی وفات کے بعد بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کا احترام یہ تھا جیسے کہ امام بخاری نے ادب المفرد میں یہ حضرت انس سے روایت نکل کی ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو پورے ہاتھ سے نہیں کھٹکھٹاتے تھے ضرورت کے وقت بلکہ ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے. کانوا یضربون علیہ بالاظافیر حضرت انس کہتے ہیں ناخن سے مارتے تھے دروازے پر کسی کے جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے کھٹکھٹاتے ہیں ہم دروازہ آج کل تو بیل لگے ہوئے اس وقت بیل نہیں تھے. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یہ تھا کہ صرف ناخن مارتے تھے دروازے پر پورا ہاتھ نہیں مارتے تھے تاکہ آواز تیز نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یہ احترام تھا یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت کا یہ انداز تھا. تو ہم بھی اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں نبی کا احترام ضروری ہے. نبی کا احترام ضروری ہے. پست کریں شور و غل نہ کریں اور احترام کے ساتھ نبی کی باتیں نبی کی حدیثیں سنیں. احترام کا یہ تقاضا ہے احترام کا یہ تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے ابھی آپ کے سامنے. چنانچہ اسی طریقے سے آپ کے اہل بیت کا خیال رکھنا ان کے ساتھ احسان کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اہل بیت سے جیسے جو ہے کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے صحیح ہونا چاہیے صحیح تعلق ہونا چاہیے. امہات المومنین ازواج مطہرات اور اسی طریقے سے آپ کے نسل سے جس کا بھی سلسلے نسب پہنچتا ہے اور وہ تقوی و طہارت پر قائم ہے صحیح دین پر قائم ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اور دین پر قائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس کا عمل ہے تو اس کا احترام ضروری ہے اس سے پیار ضروری ہے اس سے محبت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ میرے اہل خانہ کا خیال رکھنا تو ہمیں قیامت تک ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن جو لوگ فاسق و فاجر ہیں اور اپنی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے جوڑتے ہیں تو اسے کوئی حاصل نہیں. ابو لہب بھی تو ہے آپ ہی کے اس سے تھا لیکن تبت یدا ابھی تک ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کی یہ صورت اسی کی مذمت میں نازل ہوئی. تو جو لوگ تقوی و طہارت پر قائم ہوں جو ہے
ان کے ساتھ ان کا احترام اور ان کے ساتھ محبت ہمیں کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کا جن کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح سند کے ساتھ پہنچتا ہے، جعلی نہیں ہے، اور وہ تقوی و طہارت کے پہ حامل ہیں، صحیح عقیدے پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری بھی محبت ہوگی، ان کا خیال رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ میرے بھائیوں تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کا انداز دیکھیے، صحابہ کرام کس طرح آپ کا احترام کرتے تھے اور کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت ثمامہ بن وثال ایمان لانے کے بعد دیکھیں کیا کیفیت پیدا ہوتی تھی اس وقت کہ مسلمانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت ثمامہ بن وثال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو صحابہ پکڑ کے لائے تھے، یہ امامہ کے حاکم تھے، بادشاہ تھے وہاں کے، ان کو گرفتار کر کے صحابہ لے کے آئے ثمامہ بن وثال کو، مسجد نبوی میں ان کو رکھا گیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھول لو ان کو، کھول لو۔ جب ان کو کھولا گیا تو وہ برداشت نہ کر سکے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ 3 دن تک کسی وجہ جیل میں تھے، مسجد نبی میں بدے ہوئے تھے ستون کے ساتھ، لیکن 3 دن کے اندر انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کیا، مسلمانوں کے اخلاق کا جو مطالعہ کیا 3 دن تک، جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا گیا، اتنے متاثر ہوئے کہ چھوٹنے کے بعد بجائے اپنے گھر جانے کے، بجائے اپنی کرسی کے پاس جانے کے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور کیا کہا لہجے میں دیکھیے تبدیلی، کلمہ پڑھتے ہی تبدیلی دیکھیے کیا پیدا ہوئی، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، اللہ کے آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی شہر نہیں تھا۔ فاصبح بلدک احب جو ہے، فاصبح بلدک احب البلاد الی، تو اب آپ کا شہر یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گیا، محبوب ہو گیا۔ یہ دیکھا کہ واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض کوئی چہرہ میرے نزدیک نہیں تھا۔ فقد اصبح وجہ احب الوجوہ الی، اب اس وقت آپ کا چہرے انور میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کے دین کے مقابلے میں کوئی دین مجھے ناپسندیدہ نہیں تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا۔ فاصبح دینک احب الدین الی، تو آج آپ کا یہ دین سب سے زیادہ، تو آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا یہ شہر آج مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس روئے زمین پر۔ یہ ہے محبت، یہ صحیح ایمان، صحیح ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی محبت پیدا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تب تو ہم صحیح معنی مومن ہیں۔ اگر اس طرح کی محبت ہمارے اندر، صحابہ کے اندر یہ محبت پیدا ہوتی تھی، یہ کلمہ پڑھا کہ محبت کا جو ہے موج چلنے لگا اور محبت سے سرشار ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، آپ کا چہرہ سب سے محبوب چہرہ ہو۔ لیکن آج میرے بھائی ایمان کے دعوے کے باوجود، محبت کے دعوے کے باوجود آپ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، آپ کا چہرہ ہمیں نہیں پسند ہے میرے بھائی۔ اسے روزانہ بلیڈ لے کر کے جو ہے چہرہ صاف کرتے ہیں، نبی کی سنت کو قربان کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا چہرہ ہمیں نہیں پسند ہے، ہمیں اپنے آقاؤں کا چہرہ پسند ہے۔ نہ آپ کا لباس پسند ہے، نہ آپ کا چہرہ پسند ہے، نہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، نہ آپ کی تہذیب و ثقافت پسند ہے۔
یہ صورتحال ہے نا. آپ کا شہر پسند ہے, امریکہ کا گرین کارڈ لینے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. اسی طریقے سے صحابہ کا اجلال اکرام دیکھیے کہ نبی کا احترام صحابہ کیا کس قدر تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں وفات کے وقت کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کا وقت ہے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا اور کہنے لگے ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عجب, میرے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا, ولا اجل فی عینی منہ, اور آپ سے زیادہ کوئی مکرم اور معظم میرے نزدیک نہیں تھا میری آنکھوں میں. ما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلال اللہ, اور آپ کے اجلال و اکرام, آپ کا احترام اس قدر تھا کہ کبھی بھی میں نے اپنی آنکھ بھر آپ کو دیکھا نہیں, آنکھ بھر آپ کو دیکھ نہ سکا. احترام میں نگاہیں نہیں جمتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس قدر احترام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کبھی میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں, آپ جی بھر کے زندگی بھر ساتھ رہے, کہتے ہیں جی بھر کے آپ کو نہیں دے سکا آپ کے احترام میں کہ گستاخی نہ ہو جائے. یہ احترام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے میں اگر تم کہو کہ میں پوری کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کر دوں تو نہیں بیان کر پاؤں گا, کہ آپ کے احترام اور توقیر کی وجہ سے میں آنکھ بھر دیکھ نہیں سکا. یہ عجیب محبت اور عجیب احترام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اندازہ لگائیے, اندازہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کو دیکھا ہے, لیکن پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا حلیہ کیسا تھا, کہتے ہیں میں پورا نہیں بیان کر سکتا کیونکہ میں آپ کو نظر بھر دیکھ نہیں سکتا تھا. جو ہے نگاہیں نیچی رہتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں. اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی احترام توقیر کی. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے گھر آئے اور دوپہر کا قیلولہ کیا. تو دیکھا جو ہے ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جس چمڑے کے اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اس سے جو ہے آپ کو پسینہ آپ کا ٹپکا تھا, اس پسینے کو وہ اپنی شیشی کے اندر جمع کر رہی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا کہ ام سلیم تم کیا کر رہی ہو, ماذا تصنعین, تو کیا کر رہی ہے؟ تو ام سلیم نے کہا ھذا عرقک, یہ آپ کا پسینہ ہے, نجعلہ فی طیبنا, ہم اپنی خوشبو میں اس کو ملائیں گے, وإنہ اطیب الطیب, یہ تو سب سے بہترین خوشبو ہے, آپ کا پسینہ یہ سب سے بہترین خوشبو ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے یہ میرے بھائیوں مشک سے زیادہ خوشبودار تھا, جیسا کہ صحیحین کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا. یہ محبت تھی کہ آپ کا پسینہ جو ہے جمع کر رہی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کی والدہ, تاکہ اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کریں. اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا مشاہدہ کیجئے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی اور بیوی نے کہا واہ حزنا, ہائے میرا غم, واہ حزنا, ہائے میرا غم. حضرت بلال نے کہا واہ کربا, ہائے میری خوشی.
بیوی کہہ رہی واہ حسنا، ہائے میرا غم۔ بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ تربا، ہائے میری خوشی، غدن القلم احبا محمدن وصحبا، کل تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں، ہائے میری خوشی۔ وفات کا وقت ہے، بستر مرگ پر ہے، لیکن کہتے واہ تربا، ہائے میری خوشی کہ موت ہوگی تبھی نبی سے ملاقات ہوگی۔ تو کہا واہ تربا، ہائے میری خوشی، غدن القل احبا محمدن وصحبا، کل تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملنے والے ہیں۔ تو موت کے بستر پر بھی نبی سے ملاقات کا یہ شوق، یہ جذبہ، یہ اشتیاق ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، جب لوگ موت کے ڈر سے روتے ہیں، لیکن صحابہ کرام موت کے وقت خوش ہوتے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے۔ اور محبت کی مثال دیکھنی ہے تو کفار قریش کی شہادتوں کو پڑھ لیجئے۔ ابو سفیان نے زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا اور انہیں سولی پر چڑھانے، قتل کرنے کے لیے تیاری ہو گئی۔ کفار مکہ نے ان کو قید کیا تھا۔ ابو سفیان نے اس موقع پر زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دلا کے کہتا ہوں، جو ہے حالانکہ جو ہے کہ اللہ کی قسم دلاتا ہوں، اے زید اتحب ان محمدا الان مکانک یضرب عنقه وانک فی اہلک، کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج تمہاری جگہ پر محمد ہوں، ان کی گردن مار دی جائے اور تم اپنے اہل حال میں چین اور خوشی سے رہو؟ کہا حضرت زید نے کیا کہا میرے بھائیو؟ زید نے کہا واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانی الذي هو فيه تصيبه شوكا وانا جالس فی اہلی، مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس وقت ہیں، اپنے اہل حال میں جہاں ہیں، وہاں ان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تھے محبت کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا ما رأیت احدا من الناس یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے کسی کو ایسی محبت کرتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے۔ یہ ابو سفیان کی شہادت کہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ یہ محبت چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ محبت ہمارے اندر پیدا کریں۔ چنانچہ یہی بات عروہ بن مسعود نے بھی کیا تھا، کہا تھا جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے آیا اور صحابہ کی فدائیت اس نے مشاہدہ کیا، تو جا کر کے کفار مکہ کے سامنے اس نے جو شہادت دی تھی کہ واللہ ما رأیت ملکا قط يعظم اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا، کہ اللہ کی قسم میں نے کسی حاکم بادشاہ کو ایسا نہیں پایا ہے کہ اس کے ساتھی اس کی ویسی تعظیم کرتے ہوں جیسی تعظیم محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں۔ واللہ ما ان يتنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم، میں نے دیکھا کہ اگر وہ تھوکتے بھی ہیں، بلغم نکلتا ہے، نخامہ نکلتا ہے، تو وہ بھی کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور وہ اسے فضل کبھی یا وجہ جلدہ اس کو جو ہے اپنے جسم پر جو ہے مل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا
جب کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جو وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے لڑ پڑتے ہیں کہ جو ہے میں پانی پہلے لوں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب نبی بات کرتے ہیں محمد تو ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، صحابہ کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں. وَلَا يَجِدُونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، اور نبی کی تعظیم کرتے ہوئے صحیح نگاہ آپ پر نہیں ڈال پاتے. یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، عروہ بن مسعود نے. اب ہم سوچیں کہ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں اور آپ تھوک رہے ہوں تو آپ کے تھوک کو اپنے جسم پر مل سکتے ہیں؟ آپ کے وضو کے پانی کو ہم لینے کے لیے اپنے اندر شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو کیا یہ فدائیت جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی تھی اور دیتے رہے تھے، کیا یہ جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹالنے کے لیے 17 ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہو. نہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، یہ تو مستحب ہے، اسے کرنا لازم نہیں ہے. نہ یہ فرض و سنت تھا جو صحابہ کر رہے تھے. اس محبت کی ضرورت، اس فدائیت کی اور اس محبت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. تب صحیح معنی میں جو ہے نبی سے محبت کا حق ادا ہوگا، نبی سے محبت کا حق اس وقت ادا ہوگا. اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں اندازہ لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے کیا کیفیت تھی، کس طرح سے صحابہ غمگین تھے، غم سے کیسے نڈال ہوئے تھے. اس کا منظر میرے بھائی اپنی نگاہوں میں ایک وقت رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے دنیا بالکل تاریک ہو چکی تھی، دنیا تاریک تھی. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسا غم کا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا غم کا دن کبھی 2 دن دیکھے. ایک دن جب نبی آئے تھے تو خوشی کا دن، اور ایک غم کا دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معاملہ تھا محبت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز سے کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس انداز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. محبت کا یہ طریقہ، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام، آپ سے عقیدت، اور اسی طریقے سے آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے اندازہ لگائیے عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے محدث ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے تھے تو لوگوں کو جو موجود ہوتے تھے انہیں حکم دیتے تھے خاموش رہنا، کسی کی آواز نہ نکلنے پائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ کہتے تھے کہ جو ہے اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا. اور جو ہے حدیث پڑھتے ہوئے ایسا سماع ہوتا تھا محدثین کے ہاں بڑی خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، کیونکہ نبی کی بات کے سامنے آواز بلند کرنا جائز نہیں. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام مالک کے پاس احترام دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو ہے لوگ آتے تھے تو لوڈی تھی، اس سے کہتے تھے پوچھو کس لیے آئے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا حدیث رسول سننے آئے ہیں؟ تو اگر لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تو بہرحال نکلتے اور ان کے سوالات کے جوابات دے دیتے. لیکن اگر کہتے حدیث سننے آئے ہیں، حدیث پڑھنے آئے ہیں، تو غسل کرتے، اچھے سے اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، اور اس کے بعد پھر نکلتے اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے تھے. یہ تمام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو بیان کرنے کا. یہ نبی سے محبت کا یہ عالم تھا. تابعین کے ہاں بھی نبی سے محبت کا یہ عالم تھا میرے بھائی. لیکن آج جو صورتحال ہمارے یہاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو عداوت ہے، دشمنی ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا، تابعین کا یہ معاملہ تھا محبت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی محبت ہمیں کرنی چاہیے. ما کان فی الدنیا شخص عب الیہم رؤیۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا اذا رآہم لم یقوموا له. دیکھیے محبت کا یہ عالم تھا. تو محبت کے ساتھ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ جس چیز کو ناپسند کرتے تھے صحابہ کبھی بھی اس کو نہیں. چانچہ آپ سے اتنی محبت صحابہ کو تھی، تابعین کو تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند ہے. کھڑے ہونا کسی کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. ترمذی کی روایت ہے. تو صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے باوجود جب آپ تشریف لاتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند ہے. تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اجمعین کا یہ احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امر و نہی میں کیا کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، ان تمام کا خیال رکھنا میرے بھائیوں محبت کے لیے ضروری ہے. ہم اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا، اتباع کرنی ہوگی. ہر چیز میں محبت کو مقدم رکھنا ہوگا. لیکن محبت میں غلو، اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشیت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جعلتنی مع اللہ ندن لا بل ماشاء اللہ وحدہ. کیا تم مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. جعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے شریک بنا دیا. جو ماشاء اللہ وحدہ بل ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. یہ صحیح ابن خزیمہ اور سلسلہ صحیح کی حدیث. تو محبت جو آج کل افراط اور تفرید کا شکار ہے، افراط اور تفرید کا شکار ہے. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما ارض فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لوگوں تم میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اللہ کا بندہ اور رسول کو مجھے خدائی میں شریک نہ کر دینا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ غلو، یہ محبت کے دعوے داروں کا، یہ محبت کے دعوے داروں کا غلو ہے. افراط اور تفرید سے ہٹ کر اس طریقے پر محبت جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جو احترام تھا، جو تعظیم تھی، اس تعظیم و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. یہ جو ہے مطلوب، یہ مطلوب ہے ہم سے اور آپ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہم محبت کریں. تو افراط تفرید سے بچتے ہوئے جو ہے اعتدال کے ساتھ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ محبت کرتے تھے وہ محبت مطلوب ہے میرے بھائیوں. اور وہی محبت معیار، صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں.
جو ہے محبت کے کہ انہوں نے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے ہمیں بھی اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. تو محبت کا یہ طریقہ ہے، افراط تفریط سے بچتے ہوئے، غلو سے بچتے ہوئے. غلو نہ کیجیے. کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے آپ کی شان میں جو ہے کوتاہی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. نہیں، یہ دونوں راستے غلط ہیں. افراط تفریط کے دونوں راستے، اعتدال کا راستہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کیجیے. جو ہے محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ بنا دیجیے اور الٹے سیدھے حرکت بدعات و خرافات نہ ایجاد کیجیے. لیکن آج محبت کے نام پر گستاخیاں ہو رہی ہیں. نبی کا ذکر جو ہے ڈھول تاشے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور کہتے ہیں ہمیں محبت ہے. یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو میرے بھائی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ افراد تفریط سے بچتے ہوئے شرکیات، جیسے آج کل نعت گوئی ہے. نعت کے اکثر نعتیہ اشعار میں شرک کی آمیزش ہو چکی ہے میرے بھائی. نعتیہ اشعار میں شرک بھرا ہوا ہے، جیسے قصید بردہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں جو نعت گوئی کے جو اردو میں بھی ہے، وہ جو ہے اللہ رب العالمین کے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں. اللہ کی جو کہتے ہیں کہ اللہ کی جھولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. اب اس کے بعد بھی کچھ باقی رہا کوئی شرک. اس طرح کے جو ہے ایسی محبت نہیں، وہ محبت جو اتباع والی محبت ہو، جو محبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کرتے تھے، اس طرح محبت شریعت کو پامال کر کے، نبی کے قول و فعل کو چھوڑ کر کے، نبی کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر کے محبت کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے. ایسے لوگوں کو محبت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے. جو ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتُهَا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتُهَا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یہ شاعر کہتا ہے کہ آپ کی سخاوت سے دنیا اور آخرت سب آپ کی سخاوت اور آپ کا علم لوح و قلم کا علم. اب کیا باقی رہا؟ یہ مبالغہ آرائی اس طرح کی ہے. تو اس طرح سے استغاثہ، استعانات اور نبی کی شان میں جو ہے اس طرح سے جو ہے مبالغہ آرائی کرنا، یہ محبت اصلی محبت کے خلاف، یہ مسنون محبت کے خلاف ہے، یہ مطلوب محبت کے خلاف ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور ہمیں وہ ایسی محبت کرنی ہے جیسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور جیسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بنیں اور اس محبت کو ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ بیٹھا دے اور رب العالمین اس محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ ہمیں سب اسی طرح نبی کے محبت کرنے والا بنائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ نارملی ہم لوگ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہی کہہ کے کہ یہ تو صرف سنت ہی ہے نا، فرض نہیں ہے. ان چیزوں سے ہمیں بچائے اور ہماری محبت بڑھائے. شیخ ایک سوال اس طرح ہے کہ سوال نہیں بلکہ ایک یہ ہے کہ کسی سے ہندوستان میں بحث ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ سب کس کے لیے، نبی کے توفیل میں ہی تو بنائی گئی ہے دنیا، یہ سب جو ہم کر رہے ہیں یہ سب نبی کے توفیل میں، اور ہم نبی سے محبت نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے. اصل چیز ایک غلط عقیدہ جو لوگوں میں ایک غلط موضوع من غلط روایت ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. یعنی یہ عقیدہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اللہ نے یہ دنیا بسائی ہے، تو یہ روایت من گڑت موضوع ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے، حدیث نہیں ہے. یہ من گڑت روایت ہے تمام موضوعات پر
فیبریکیٹڈ حدیث کو لکھنے والوں نے اس کو فیبریکیٹڈ حدیث میں جمع کیا ہے اور کہا ہے کہ روایت من گڑت ہے. تمام علماء کا اس کے موضوع من گڑت ہونے پر اتفاق اور اجماع. لیکن اس کے باوجود اہل بدعت اس روایت کو لیتے ہوئے بچے کے ذہن و دماغ میں یہی بتا دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دنیا بسائی گئی. نہیں، اللہ تو کہتا ہے یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات ان سب کو جو پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کرے. تو کائنات بسائی گئی اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے، نہ کہ یہ کائنات بسائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ من گڑت اور موضوع روایت ہے جو عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں. تو نبی سے محبت یہ تو فریضہ ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں، لیکن اس محبت میں غلو کہ یہ دنیا آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے، غلط. آپ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ یہ دنیا اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تاکہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں. جزاک اللہ خیراً. حسب معمول سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ زوم پہ ہیں وہ اپنا سوال ہاتھ اٹھا کے شیخ سے پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ. جو چیٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں چیٹ میں، یوٹیوب والے سوالات چیٹ میں پوچھے جائیں گے. جو میں ریکویسٹ کروں گا جو سجاد بھائی جو وہاں پہ ہیں وہ یہ سوال لے لیں. تو کسی کا اگر سوال ہے تو پلیز آگے آئیے. السلام علیکم. بیفور سوال جواب میں گزارش کروں گا ہمارے سب بھائی بہنوں سے کہ ہمارے جو بھائی مجیب بھائی ہیں وہ فی الحال موجود نہیں ہیں اس درس میں، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، انہیں اللہ صحت پوری صحت عطا فرمائے اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس تک آ جائیں اور اس سے پہلے ہی آ جائیں. آپ لوگ ابھی تک تو یوٹیوب پہ کوئی سوال نہیں آئے ہیں. اگر بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں زوم پہ، یا تو اگر بہنیں ہیں تو چیٹ میں ٹائپ کریں گے تو بیٹر رہے گا. جزاک اللہ خیراً. جی مطلب ہے، پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرے 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ شیخ صاحب کی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے، اگر وہ ہم سے مس ہو جاتا نہیں بولتے تو وہ کیا شیخ صاحب گناہ میں آتا ہے؟ ہاں گناہ ہے، بخیلی ہے، بخیلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنا ہے، کیونکہ آپ نے کہا وہ بخیل ہے وہ انسان جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. اس لیے آپ دیکھیں محدثین جو ہے جب بھی کوئی حدیث لکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت روشنائی کی کمی تھی، کاغذ کی کمی تھی، قلم بھی آج کل کی طرح نہیں تھے، لیکن جہاں بھی حدیث لکھتے ہوئے جب وہ اور دوسری چیزیں سرد بیان کرتے ہیں تو حدثنا لکھنا ہوتا ہے تو ثنا لکھ دیتے ہیں، اخبرنا لکھنا ہوتا ہے تو نا صرف لکھ دیتے ہیں. لیکن جب نبی کا نام آتا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم پورا جملہ لکھتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑتے. تو سب سے زیادہ قریب وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے جو سب سے زیادہ آپ پر صلاۃ پڑھنے والے. اقربکم الی منزلۃ اکثرکم علیہ صلاۃ، جو کثرت سے صلاۃ بھیجیں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین ہوں گے. محدثین کرام سب سے زیادہ قریب ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والے محدثین ہیں. جب بھی حدیث لکھتے تھے، جب بھی حدیث بیان کرتے تھے، جہاں بھی آپ کا نام آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. تو سب سے زیادہ درود پڑھنے والے محدثین، اس لیے کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین ہوں گے. تو ہمیں بھی جب بھی آپ کا نام آئے، جب بھی آپ کا ذکر آئے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، پڑھنا ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ صحابی لوگ جب ان کی وفات کا وقت آتا تھا تو وہ اس لیے خوش ہوتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے. ہاں تو شیخ صاحب یہ تو آخرت میں ہوگا نا شیخ صاحب؟ جو نہیں، عالم ارواح میں ملاقات ہوگی، کیوں نہیں؟
ان الابرار لفی علین وان الفجار لفی سجین. ارواح جو ہے روحیں جنت میں جاتی ہیں کہ نہیں؟ جی شہداء کی روحیں جنت میں ہیں ڈائریکٹ، اور علین میں ہے، ارواح اعلی علین میں رہتی ہیں. تو یا فجار کے سجین میں ان الابرار لفی علین وان الفجار لفی سجین. تو مرنے کے بعد ارواح کی ملاقات ہوتی ہے، روحوں کی روحیں ملتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں نیک لوگوں سے ملتی ہیں، اور گندے لوگوں کی روحیں گندے لوگوں سے ملتی ہیں. ان کا مستقر ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اوکے، جزاک اللہ خیر. جسٹ ایک ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ نے ہمارا درس کا ٹائم 1 بجے کا کیا ہے، کیونکہ اب جو جمعہ ہے یا ظہر کا وقت کافی پہلے ہونے لگ گیا ہے، اور عصر بھی جلدی ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 1 بجے جوائن کیا کیجیے گا، لیٹ مت کیجیے، کیونکہ آپ لوگ مس کر لیتے ہیں جو لیٹ جوائن کرتے ہیں. سمیر، ایک سوال ہے یوٹیوب پہ، میں وہ لے لیتا ہوں، پھر بعد میں آپ یہاں کے سوال لے سکتے ہیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم جو، حالانکہ آپ نے جواب دے چکا ہے شیخ اس کا، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم کسی کو مرحوم کہہ سکتے ہیں کیا؟ مرحوم کہنے سے بچنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں مرحوم ہم سے میت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن نہیں، مرحوم کا معنی رحم کیا ہوا. یقین کے ساتھ ہم کسی کو مرحوم نہیں بلکہ رحمہ اللہ کہنا چاہیے، دعائیہ کلمہ کہنا چاہیے، رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ، فلان رحمت فلان. مرحوم کو لکھنے کے بجائے کہ فلان رحمہ اللہ، تاکہ وہ دعا ہو جائے ان کے لیے. مرحوم دعا نہیں ہے، مرحوم کہنا یہ دعا نہیں ہے، وہ تو خبر ہے کہ رحم کیا ہوا جو ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رحم کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی ہم وفات پائے ہوئے لوگوں کا، اچھے لوگوں کا ذکر کریں تو رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، مرحوم نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ مرحوم ہے میں بتایا، ہم یقین کے ساتھ کسی کو جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے ہیں نا. جی جزاک اللہ خیر. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ بہن کا سوال ہے کہ میرا سوال ہے کہ ایک واقعہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ ایک عورت آپ پہ کچرا پھینکی، کیا یہ صحیح واقعہ ہے؟ ہاں، سیرت والے سیرت نگار لکھتے ہیں عام طور سے اس چیز کو، یہاں پر کچرا پھینکتی تھی، لیکن اس روایت میں کلام ہے، کچرا پھینکنے والی روایت میں. کانٹا ڈالنے والی روایتیں صحیح ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے لا کے کانٹا ڈال دیتے تھے، کچرا ڈال دیتے تھے، کانٹا ڈال دیتے تھے. یہاں ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا بیلسفیمی جائز ہے؟ بیلسفیمی یعنی نبی کے اوپر کیا کہتے ہیں اردو میں، جو کیا جائز نبی کے گستاخی کرنا، نبی کی گستاخی کرنا، کیا کرنا؟ زیادتی گستاخی جو آج کل ہوتا ہے، جیسے کارٹون بنائے ہیں ان لوگ نے. نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے بھائی، تو کفر ہے. ایسا انسان اگر مسلمان ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اسلامی حکومت ہے تو اس میں سزا قتل کی نافذ کرے گی. واجب القتل، نبی کا گستاخ واجب القتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہے، حاکم مسلم ہے، تو وہ حدود جاری کرے گا ایسے شخص پر کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا خون مہدر ہے. لیکن جو ہے اب ہمارے ملک کا نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے جو ہے جو عالمی حیثیت سے جو قانون ہے، اس قانون کے ذریعے جو ہے یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، عوام اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتی. جو کوئی گستاخ ہے تو اس کو جا کے مار دیں، نہیں، ہم نہیں مار سکتے. حدود کا نافذ کرنا یہ حکمراں کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے. جیسے زانی کے لیے ہے رجم کرنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، قاتل کو قتل کرنا، تو یہ حدود کون نافذ کرے گا؟ یہ حدود حکمراں طبقہ نافذ کرے گا، عوام نہیں نافذ کرے گی، کیونکہ عوام کے نافذ کرنے میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا. جی انہوں نے وہی سوال کو یہ کیا کہ واجب القتل کیا جائز ہے؟ ہاں، واجب القتل ہے وہ،
جو نبی کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس پر علامہ تیمیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے. سب سے بہترین کتاب گستاخ رسول پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، نبی کے گستاخ پر کھلی تلوار کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن کون قتل کرے گا؟ حاکم، مسلم حاکم قتل کرے گا، ہم اور آپ نہیں قتل کریں گے کسی. جی یہاں پہ ایک دوسرا سوال ہے، آج کل جو اصحاب اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں، کیا ان کی تعظیم واجب ہے؟ اصحاب جو لکھتے ہیں دیکھنا ہے یا اصلی ہیں کہ نقلی. پہلی چیز، بہت سے نقلی سید پائے جاتے ہیں جن کا سلسلہ نسب مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا کہ ان کا عقیدہ، ان کا منہج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کا عقیدہ فاسد ہے وہ قابل احترام نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ انڈیا میں گھر کے پانی کے کلیکشن کے لیے، پانی کے کنیکشن کے لیے رشوت دینا پڑ رہا ہے، تو کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، اگر صحیح طریقے سے کام ہو رہا ہے تو کرائیے. لیکن اب انڈیا جیسے ملک میں کوئی بھی کام آپ ہسپتال میں داخل ہونا چاہتے ہیں تب بھی رشوت دینی پڑتی. مریض کو دیکھنے جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو رشوت دینی پڑے گی. 10 روپیہ پکڑانا پڑے گا تو وہ آپ کو جانے دے گا. ایسی مجبوری پہ کیا کرے؟ اگر مجبوری ہے کہ اپنا حق حاصل نہیں ہوتا، حق آپ کا تلف ہو رہا ہے، اگر نہیں دیں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ مباح ہے. تو پھر وہ رشوت آپ کے حق میں رشوت نہیں ہے. لینے والا مجرم ہوگا، دینے والا مجرم نہیں ہے. اگر آپ کا حق جا رہا ہے، آپ کا حق مارا جا رہا ہے تو مجبوری ہے. تو ہندوستان جیسے ملک میں آج کے اس دور میں بغیر کھلائے کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا کبھی نہیں. جی وہی کام کرانے کا بہترین طریقہ وہی آج کل ہے. اللہ رحم فرمائے. وہ جو پرانا جو سوال تھا اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بھی معاف کر دیے جس نے کچرا پھینکا، اس بارے میں دیکھیے نبی جب تک زندہ تھے آپ کا حق تھا، سمجھے؟ نبی جب تک زندہ تھے آپ کا حق تھا، آپ معاف کر سکتے تھے. لیکن اب آپ ہیں نہیں، اس لیے اس کو کون، آپ کے حق کو کون معاف کرے گا؟ اب ہم نہیں معاف کر سکتے. جی ہم نہیں معاف کر سکتے کہ ہمارا حق نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ حد کو پہنچا ہے اس کو حد جاری کریں گے. ہمارا کام حد جاری کرنا ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے آپ کا حق تھا، آپ معاف کر سکتے تھے کسی کو. لیکن اب آپ بقید حیات نہیں ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اس کی حد ہے اس کو جاری کریں. سجاد بھائی کوئی کوشچن ہے یوٹیوب پہ؟ یہ 2 کوشچنس ابھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ایک بھائی کہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے محبت، ڈر اور امید میں سے کون سا زیادہ اہمیت ہے؟ ان کے اوپینین سے سب عدل کرنا چاہیے، لیکن آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم محبت کریں ڈر سے یا امید سے ہم اس کی عبادت کریں؟ دیکھیں، خوف اور محبت سمجھے، خوف و رجا یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کی عبادت کہتے ہی ہیں کسی کے انتہائی محبت کے ساتھ اس کے سامنے اپنے انتہائی بے بسی بے کسی کا، ذلت کا اظہار خوف اور امید کے عالم میں کیا جائے. تو امید کا تعلق خوف سے ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو. کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا. تو دونوں کے خوف اور امید کے ساتھ محبت تو غالب رہے گا. انتہائی محبت کے ساتھ اپنے اس کے سامنے انتہائی ذلت کا اظہار ہو خوف اور امید کے عالم.
تو بہرحال خوف امید تو محبت کے مقابلے میں کم ہوگا. جی یہاں ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ وتر نماز کے بارے میں ان کا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز ہر رکعت میں کیا پڑھتے تھے اور کتنی رکعت پڑھتے تھے اور دعائے قنوت کی کیا اہمیت ہے؟ وتر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کیفیتیں ثابت ہیں. 3 رکعت جو وتر ہے عام طور سے پڑھی جاتی ہے آج کل، اس کی 2 کیفیت تھی. 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے یا پھر 1 رکعت پڑھتے، یا تینوں رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے تھے، بیچ میں قاعدہ نہیں کرتے تھے. اور تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ وتر کی کیفیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 رکعت پڑھنے کی. ورنہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، یہ سب طریقے ثابت ہیں مختلف طریقوں سے. لیکن 3 رکعت جو عام طور سے آج کل رائج ہے 3 رکعت پڑھنے کا، اس کے 2 طریقے ہیں. ایک 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر 1 رکعت پڑھیں، یا تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، بیچ میں قاعدہ نہ کریں. یہ دونوں طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایتیں ہیں، دونوں طریقے ثابت ہیں. اور 3 رکعت کی قرات کا بھی جو ہے سوال ہے. رہا دعائے قنوت، تو دعائے قنوت سنت ہے. دعائے قنوت وتر میں سنت ہے جو ہے، جیسا کہ حضرت ترمذی کی جو روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی، اللہم اهدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں پڑھنے کے لیے مجھے سکھائی. تو وتر جو ہے میں جو ہے یہ دعائے قنوت سنت ہے، واجب نہیں ہے، سنت. شیخ اور ایک بھائی کا سوال ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے پہلے وتر کی بات مکمل ہو جائے. جی شیخ. وتر میں جو ہے دعائے قنوت جو ہے یہ رکوع سے پہلے اصل ہے، جسے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں قنوت وتر سے رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. وتر سے میں جو ہے قنوت وتر سے پہلے رکوع سے پہلے پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی وتر رکوع کے بعد پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ رکوع سے پہلے وتر کے میں جو ہے دعائے قنوت پڑھا جائے. اور دعائے قنوت نازلہ جو کسی مصیبت میں پڑھی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد ہے. اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا کیا؟ شیخ اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے اور پھر اذان کی دعا پڑھنی چاہیے کہ کیا؟ نہیں، اذان کا جواب دینا چاہیے. جیسے قولوا کما یقول المؤذن، مؤذن جو کلمات ادا کرتا ہے وہی کلمات ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ادا کرنے. ثم صلوا علیہ، پھر نبی پر صلات بھیجنا. ثم صلوا علیہ، پھر تم مجھ پر صلات بھیجو. اور اس کے بعد کہا جو ہے صلوا لی الوسیلہ، پھر وسیلے کی دعا کرو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھنی. تو یہ ترتیب ہے، اذان کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے، اس کے بعد نبی پر درود بھیجیں گے، اس کے بعد دعائے اذان کی دعا جو ہے اس کو پڑھیں، جس کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ درود شریف کو عام دن جمعہ کے علاوہ میں کس طرح عمل میں لائیں؟ کس سے؟ کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، یا معمول بنا لیں اپنا کہ بھائی ہمیں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. اور اسی لیے جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہاں پڑھیں. جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے درود ہے، سمجھے؟ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی درود پڑھنا، مسجد سے نکلتے ہوئے درود پڑھنا ثابت ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک
داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے درود ہے. یہ نماز میں جہاں درود ہے وہاں درود کا اہتمام کریں، نہ چھوڑیں اس کو. درود کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. درود پڑھنا نماز میں فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. آخری تشہد میں ایک رکن ہے کہ واجبات میں سے؟ ارکان میں شامل ہے. رکن میں سے راجح قول ہے کہ ارکان فرض ہے. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کاف اور ہر دن صبح اور شام کے اذکار پڑھنے کی کا کیا کوئی وقت مقرر ہے؟ ہاں، صبح شام کے اذکار کے وقت مقرر ہے. سورہ کہف پڑھنے کا تو وقت مقرر نہیں ہے. جمعہ کے دن رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں. یعنی جمعرات کا دن گزار کر کے جمعہ جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے، وہ جمعرات کی رات نہیں ہے، وہ جمعہ کی رات ہے. رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے. تو اس میں کبھی بھی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں. رات صبح شام کے اذکار، تو صبح کے اذکار اذان فجر سے، فجر طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اس کا وقت، اور سورج نکلنے تک اس کا وقت جو ہے. اصل وقت یہ ہے صبح کے اذکار کا. اذان جو ہوتی ہے فجر کی، فجر کا وقت ہو گیا، اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک سورج نکلتا نہیں تب تک اس کا وقت ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے شام کے اذکار جو ہے عصر کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک. لیکن اگر اس دوران کوئی نہیں پڑھ سکا تو جو ہے صبح کے اذکار سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ لے، اور شام کے اذکار مغرب کے بعد بھی پڑھ لے، چھوڑے نہیں. لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ان اوقات میں پڑھیں. بالعشی والابکار کہا گیا. جزاک اللہ خیرن. شیخ کے سوال پورے ہو گئے ہیں. اگر سمیع سجاد کا ہے، میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، آپ ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ، یہ ہمارے انڈیا میں، انڈیا پاکستان میں یہ کلمات کافی چلتے ہیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. تو یہ من گڑت، سب من گڑت. تکبیر ہے، تکبیر تو ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، لیکن جو ہے یہ نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری یہ غلط ہے. اچھا، دوسرا سوال شیخ، یہ سلام، یعنی ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نمازوں کے بعد سلام پڑھتے ہیں. وہی تو میں نے کہا کہ جو ہے صلاۃ یا سلام یہ ضروری ہے، لیکن جس طرح نبی نے بتایا، تفصیل میں نے نہیں ذکر کی، نبی نے جیسا بتایا ہے. تو انڈیا اور پاکستان ہمارے ہاں جو صلاۃ و سلام کا ہے وہ بدعی صلاۃ و سلام ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز پڑھتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ لیکن نہ تو اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، اور نہ ہی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا. اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور عمل کرتے یا صحابہ ضرور عمل کرتے، لیکن اس وقت نہیں، اس سے کہ اجتماعی اہتمام نہیں تھا پڑھنے کا. جزاک اللہ خیر. سمجھے؟ جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. صلاۃ و سلام ضروری ہے کہ ہر شخص پڑھے، لیکن اپنی طرف سے اس کی کیفیت متعین کر لینا کہ نماز کے بعد پڑھیں گے، مسجد سے نکل کر پڑھیں گے، اذان کے بعد پڑھیں گے. اب تو اذان سے زیادہ صلاۃ و سلام ہی کی زیادہ آواز آتی ہے. رخ اس طرف کر کے، یعنی قبلے کی طرف اذان کا لازمہ بنا لیا صلاۃ و سلام کو. یہ اضافہ نہیں ہے، نبی نے نہیں سکھایا، وہ اپنی طرف سے اس کو شامل کر لیا آپ نے. تو نبی کی اتباع میں آپ کی محبت ہے. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ والسلام پڑھا ہے اسی طرح پڑھیے. جہاں پڑھنے کا نماز میں تو نماز میں نہیں پڑھیں گے، کہیں کہ نماز بغیر صلاۃ والسلام کے بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہے وہاں جو ہے پڑھیں گے جہاں نہیں پڑھا. تو جہاں آپ نے پڑھا ہے وہاں پڑھیے، جہاں متعین نہیں کیا تو وقت متعین نہ کیجیے، کثرت سے پڑھیے. ہم تو کہتے ہیں کثرت سے پڑھتے رہیے. دعا کے لیے ہاتھ بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ آپ صلاۃ پڑھتے رہیے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھیے، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو. لیکن اس کو مجمع بنا کر کے، جم گھٹا کر کے، اور اس کا صحیح روٹین بدل کر کے
کیونکہ جو صلاۃ السلام پڑھا جا رہا ہے من گڑت صلاۃ السلام ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. بھئی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے نماز میں صلاۃ السلام دونوں رکھا، لیکن کیوں رکھا ہے؟ بیٹھنے کی حالت میں یا قیام میں؟ نماز میں بیٹھنے قادم ہے صلاۃ السلام. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سلام اور صلاۃ دونوں نماز میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے. وہاں کا السلام علیکہ پہلے سلام ہے پھر خطاب ہے، اور یہاں جو کرتے ہیں گستاخی، یا نبی سلام علیکہ. اور آج اتنے چیخ سکتے ہیں اور نہ چیختے ہیں. اللہ تو کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو. کہتے ہیں نبی کی سواری آ رہی ہے اور پھر چیخ رہے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حقارت ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو جو ہے ایک طرف تو محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف جو ہے گستاخی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صلاۃ السلام کے نام پر. تو نماز میں جلسے کی حالت میں ہے، بیٹھنے کی حالت میں ہے، اور جہرن نہیں ہے، سرن سکھایا اللہ نے. نماز میں صلاۃ پڑھنے کا جو سکھایا سرن سکھایا، جہرن نہیں ہے. تو اللہ نے جو طریقہ متعین کیا وہ بہتر ہے کہ ہم جو اپنی طرف سے کرتے ہیں وہ بہتر ہے. جی شیخ جزاک اللہ. حیاکم اللہ. شیخ یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے، نماز میں دعائے استفتاح اللہم بعد بینی ہاں استفتاح ہاں کب پڑھنی چاہیے؟ ثنا سے پہلے، ثنا کے بعد؟ بھائی ثنا اور دعائے استفتاح ایک ہی چیز ہے، چاہے یہ پڑھیے یا وہ پڑھیے. مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے تھے. اس کو دعائے ثنا بھی کہتے ہیں، اس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں. جیسے کہ اللہم باعث بینی و بین خطایا، یہ بھی پڑھا آپ نے. سبحانک اللہم بھی پڑھا ہے آپ نے. انی وجہت وجہیہ بھی پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں دعائے ثنا کی کے طور پر. تو یہ کہنا دعائے ثنا یا اللہم باعث دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ پڑھو یا یہ پڑھو. تو بہتر یہ ہے کہ تمام دعائیں یاد کر لیں، باری باری پڑھیں، ایک ساتھ جمع نہیں کریں گے ان دعاؤں کو. ان دعاؤں کو باری باری پڑھیں. کبھی جو ہے سبحانک اللہم پڑھ لیجئے، کبھی اللہم باعث بینی پڑھ لیجئے، کبھی انی وجہت وجہیہ پڑھ لیجئے. لیکن ہم یاد ہی نہیں کر پاتے نا، ایک ہی مشکل سے یاد ہوتا ہے. تو جو ہے سبحانک اللہم مختصر ہے اس لیے اس کو یاد کر لیتے ہیں آسانی سے. تو دعائے استفتاح میں یہ نہیں کہ دعائے ثنا الگ ہے دعائے استفتاح الگ ہے، ایک ہی ہے. اس کو دعائے ثنا کہیے یا دعائے استفتاح کہیے، ایک ہی چیز ہے. اور اس میں مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. تو ان میں سے کوئی ایک پڑھ لیجئے کافی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ بدل بدل کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہاں ایک بہن کا سوال ہے، السلام علیکم، اعوذ باللہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھنا ہے، لیکن جب تلاوت کرتے ہوئے پانی پینے رک گئے اور پھر سے اعوذ باللہ پڑھنا ہے یا صرف تلاوت کریں؟ کہاں پانی پینے کے لیے رک گئے؟ ہاں قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے اگر بیچ میں ٹھہر جائیں گے کسی کام سے تو پھر اعوذ باللہ سے شروع کریں گے. وہ صرف انقطاع ہو جائے، تلاوت میں انقطاع ہو جائے، تلاوت بند کر دیں تو دوبارہ جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ سے کریں. لیکن وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، لیکن بسم اللہ ضروری نہیں اس وقت. پھر دیکھیں بسم اللہ اگر سورت کے شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر بیچ میں سے پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ کافی. اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر عشاء میں وتر نہیں پڑھ سکے تو دوسرے دن کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرے دن صبح پڑھ لینا چاہیے زوال سے پہلے پہلے. زوال سے پہلے پہلے پڑھ لینا چاہیے. ان کا سوال اس طرح ہے شیخ، اگر سمجھو اس کے بعد بھی نہیں پڑھے، کیا ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا عصر تک پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا وقت کتنے دیر تک ہے؟ اس کا وقت تو ختم ہو گیا میرے بھائی، فجر کی اذان ہوئی تو وتر کا وقت ختم ہو گیا، سمجھے؟ اب وہ قضا ہے. ادھر ایک دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح پڑھ لیا کرتے تھے
زوال سے پہلے آپ پڑھتے تھے، اس لیے زوال سے پہلے پڑھ لینا چاہیے. ڈیل کرنا یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا میں تو ظہر کے بعد پڑھیں گے یا عصر کے بعد پڑھیں گے، غلط ہے. دیکھیے جو کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو جلد سے جلد اس کو پڑھنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنا. اس کا وہ پوچھ رہے ہیں طریقہ کیا، یعنی کتنے رکعت پڑھنا چاہیے؟ ہاں تو اگر دن میں پڑھ رہے ہیں تو اگر ایک رکعت اضافہ کر کے پڑھیں گے، مطلب اگر رات میں 3 پڑھتے ہیں تو دن میں 4 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے. کیونکہ عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز جب رہ جاتی تھی تو دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے. دن میں آپ 12 رکعت پڑھتے تھے، رات میں 11 پڑھتے تھے، دن میں 12 پڑھتے تھے. تو بہتر 1 رکعت کا اضافہ کر کے پڑھیں گے. جتنی رکعتیں کی آپ کی عادت ہے رات میں پڑھنے کی، اس میں 1 رکعت کا اضافہ کر لیں گے. میرے خیال سے ایک آخری سوال لے لیتے ہیں یا 2 سوال اور ہیں. یہ ہے کہ رکوع میں اور سجود میں ابھی تک ایک ہی دعا پڑھیں یا ساری جو سنت سے ثابت ہے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں دعائیں پڑھ سکتے ہیں رکوع سجود. اور ایک سوال ایک بھائی کا ہے. السلام علیکم، عاصم صاحب کا سوال ہے کہ عشاء کی سنت کا وقت کب تک ہے اگر عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھے تھے؟ دیکھیے جلد سے جلد پڑھ لینا چاہیے، عشاء کے بعد پڑھ لینا چاہیے. سنت جو 2 رکعت ہے پڑھ لینا چاہیے. نہیں، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، آدھی رات سے پہلے تک پڑھ لینا چاہیے. یہاں ایک اور سوال آ گیا ہے ایک بہن کا کہ تشہد میں اللہم اغفر لی کے ساتھ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی وعدنی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ہاں پڑھ سکتے ہیں، دونوں ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، دونوں ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جتنی دعائیں کریں، اللہ کی سے فرماتا ہے کہ جب تم صلاۃ سے فارغ ہو نماز میں تو جو دعا پسند ہے وہ دعا تم کو. تو ہاں دعائیں ایک دعائیں پڑھ سکتے ہیں. یہ تو دو سجدوں کے بیچ کی دعا ہے. یہ تو 2 سجدوں کے بیچ کی دعا ہے، لیکن اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جی دعا کے طور پر. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرن. دعاؤں کے بعد تھی، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا دعاؤں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے؟ نہیں، دعاؤں سے پہلے نماز میں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھنا. جزاک اللہ خیرن شیخ. ٹھیک ہے، یاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ بیچارے مجیب بھائی کو جلد سے جلد شفا یاب کرے.